رمضان کا یہ نام کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کوئی شک نہیں کہ سوال کو جاننا، اس کے تجسس ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہم اس کو رمضان کہتے ہیں اور ہر سال اللہ کے فضل توفیق سے اس کے روزے رکھتے ہیں۔ تو رمضان کا معنی کیا ہے؟ کہ واقعی ہی رمضان کا تعلق بھی، اس کے معنی کا تعلق بھی روزوں کے ساتھ ہے؟ تو حقیقت میں رمضان کے کئی معنی کیے گئے ہیں، لیکن سب سے واضح اور جو یعنی کہ یہاں پر لغت کے اعتبار سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ کیا ہے کہ رمضان کا اصلی لفظ جو ہے رمض کے معنی کہ کسی گرمی کی شدت کا ہونا، سورج کی دھوپ کا تیز ہونا، اور جس کی شدت کے ساتھ عام طور پر ریت کے ذرات جو ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے گرم ریت کو بھی رمضا کا نام دیا جاتا ہے۔ رمضا یعنی گرم ریت۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ رمضان کا تعلق جو ہے وہ گرمی کے ساتھ ہے یا کسی چیز کی حرارت کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے میں، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال اور حین رمضت الفصال، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین کب ہے؟ وہ اس وقت ہے کہ جب اونٹوں کے بچے، ان کو گرمی محسوس ہو۔ عام طور پر اونٹوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہ تقریباً دھوپ میں رہتے ہیں، لیکن بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان سے وہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اس لیے عام طور پر ان بچوں کو جو ہے، اونٹوں کے بچوں کو تقریباً جب دھوپ تیز ہوتی 9-10 بجے کے قریب، تو اس وقت ان کو جو ہے سائے میں کیا جاتا۔ تو اس حدیث میں آپ نے صلاۃ الاوابین کا ذکر کیا کہ صلاۃ الاوابین اس وقت ہے، اور یہاں پر ہم چلتے چلتے ایک اور غلط فہمی کے ازالہ کرتے جائیں۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین جو ہے مغرب عشاء کے درمیان ہے، لیکن صحیح مسلم کی یہ حدیث ہم کو بیان کرتی ہے کہ صلاۃ الاوابین چاشت کی نماز ہے، وہ مغرب عشاء کے درمیان کی نماز نہیں ہے۔ وہ صلاۃ الضحیٰ ہے، جس کو عربی میں ضحیٰ کا نام دیا جاتا ہے، اردو میں اس کو چاشت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جو صلاۃ الاوابین ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا لفظی معنی حرارت سے، گرمی سے ہے۔ تو چنانچہ اس کی مناسبت کیا ہے پھر روزوں کے ساتھ؟ اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، اور اسی طرح بذات خود انسان کے دل کے اندر بھی جو ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے اس مہینے میں خصوصی طور پر، تو اس لحاظ سے بھی اس کو رمضان کا نام دیا گیا کہ رمضان کا تعلق ایک تو گناہوں کو ختم کرنے کے حوالے سے، اور کوئی شک نہیں کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم ہی اس بات کی دلیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کے فرض ہونے کا ذکر کیا تو اس کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک متقی بن جاؤ، یعنی گناہوں سے دور ہو جاؤ، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ ایک احادیث میں ہمیں اسی بات کی طرف تنبیہ کی ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں کو مٹانا، گناہوں کو ختم کرنا۔ اسی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے رب سے رمضان کے روزے کا اجر لینے کے لیے، صرف خالی کو رسم پوری کرنے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب کا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح جو رمضان کا قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے صحیح سچے عقیدے کے ساتھ، اور اس کا مقصد جو ہے اس کے پیچھے اللہ سے اجر و ثواب لینا ہو،
تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کو بھی قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر ایمان لاتے ہوئے، اجر و ثواب کی خاطر اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہی حدیث کے اندر یہ تین جملے، جس میں ہم کو رمضان کے روزے، رمضان کا قیام اور لیلۃ القدر کو جاگنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی رمضان جو ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ اور اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کا فرمان کہ رمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، آپ نے نمازوں کا ذکر کیا، جمعوں کا ذکر کیا اور رمضان کا ذکر کیا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ الصیام جنہ، یہ رمضان کی بات ہو رہی تھی، رمضان میں رکھے جانے والے روزے بذات خود ان کا کیا کردار ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ الصیام جنۃ من النار، کہ روزے کیا ہیں؟ وہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی آگ سے بچانے والے، انسان کے گناہوں کو مٹا کر آگ سے اس کو بچانے والے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک حدیث جو ہم کو واضح معنی دیتی ہیں کہ رمضان کا تعلق جو گرمی کے ساتھ، حرارت کے ساتھ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ اللہ کے فضل توفیق سے اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر اور سنت کے مطابق اجر و ثواب لینے کے لیے یہ روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ رمضان کا معنی گناہوں کو جلا دینے والا، گناہوں کو مٹا دینے والا، تاکہ ہم اس معنی کو حقیقی معنوں میں پورا کرنے کی کوشش کریں، اس معنی کو حقیقی طور پر زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا اور چلا گیا اور ہمارے گناہوں کا معاملہ وہیں پر وہیں رہے، بلکہ اصل خوش قسمت وہ ہے کہ جو اس رمضان سے اپنے گناہوں کو ختم کروا دے، اپنے گناہوں کو مٹا دے اور اللہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر جنتوں کا وارث بننے کا مستحق بن جائے۔